أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ اب یہ 27ویں پارے کی ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ یہاں پھر ریوائز کر لیتے ہیں، پہلے ہم نے پچھلے ہفتے سورہ رحمان پڑھی ہے، تو سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں، پیئر میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پورے قرآن میں یہ دو صورتیں ہیں جو ذرا منفرد انداز میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں آپ کو نبوت، رسالت، وحی اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ اس میں ہمیں کیا ملتی ہے؟ ایام اللہ ملیں گے، یعنی کہ جنت، عالم آخرت، آخرت کا دن، قیامت کا دن، یہ اللہ کے دنوں میں سے ہے نا۔ تو یہاں ہمیں جنت اور دوزخ کے احوال ملیں گے، آیات انفسیہ ملیں گی، آیات افاقیہ ملیں گی، اور اس طرح کے یہ اللہ تعالیٰ کی جیسے نا کاریگری جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صنائیہ، اللہ تعالیٰ کی کاریگری۔ صنعت سب کو پتہ ہے نا، اردو کا ورڈ ہے سوان نون عین سے صنعت۔ صنعت مینس کہ وہاں چیزیں تیار ہوتی ہیں نا، تو اللہ کی یہ صنائی، اللہ کی کاریگری، ہم اس کا پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں اب سورت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جب، وقعتی واقعہ ہوگی، یعنی واقع ہوگی، واقعہ ایک ہو جانے والی، ایک واقعہ ہو جانے والی، یعنی کیا؟ قیامت۔ اچھا، اس کو با محاورہ ہم کریں گے تو کیا کہیں گے کہ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا، یعنی یہ جو تمہیں بار بار قیامت کی خبر دی جا رہی ہے نا، وہ آ جائے گی۔ یعنی اس طرح کا انداز نہیں ہے کہ جو مسلسل، کیونکہ دیکھیں نا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اور میرے بعد قیامت۔ تو اب تک جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا، تو وہ آگے والوں کی پیشن گوئیاں بتا دی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تورات ہے، انجیل ہے، سب نشانیاں ان کے پاس آج موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ کی سب، اس کے باوجود آج یہ انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب یہ جو آسمانی کتاب ہے یہ قیامت تک کا معجزہ ہے۔ اب اس میں بار بار جو ریمائنڈر، خاص کر کے میں کہتی ہوں جو آخری کے 3 پارے ہیں نا، اس میں تو ایسا لگتا ہے مسلسل چلتا ہے کہ یہ وہ جو قیامت کی خبر تم لوگوں کو دی جا رہی ہے وہ آ جائے گی۔ آیت نمبر 2، لیسا نہیں ہوگا، لوقعتها اس کے واقع ہونے کے وقت، کاذبہ کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر صورت ہو کے رہے گی، اس طرح سے کہ ہر صورت یہ وقوع پذیر ہو کے رہے گی۔ آیت نمبر 3، خافضۃ اور پست کرنے والی ہے، رافعہ بلند کرنے والی۔ اب نمبر 3 جو ہے اس کو ہم با محاورہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ کیا مطلب اس کا کہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی؟ دیکھیں ابھی یہاں آپ لوگ دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ آیت دیکھتے ہیں، ہمارے آگے اس وقت دیکھنے میں کتنے لوگ ہیں؟ بہت امیر ترین ہے، ایک ہے جو بہت ہی غریب ترین ہے۔ اب یہ تو ایک دنیا کا کرائٹیریا ہو جاتا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ جی کسی کے پاس بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی گاڑی ہے، تو بھئی ہم اس کو اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی یہ بہت ہے تو اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ اب یہ قیامت کا دن ہے۔ اب قیامت کا دن کیسے ہے؟ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی بھی ہوگی اور بلند کرنے والی بھی ہوگی۔ اب قیامت کیا کرے گی؟ اب قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا اور اس حساب کتاب سے جو فیصلے ہوں گے وہ پھر ان کو بلند کر دے گی کہ جس نے یہاں رہ کے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سا اگر سیرت پڑھ رہے ہوں گے تو دیکھیں سیرت کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا ذکر آتا ہے، حضرت ابو دردہ کا ذکر آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر آتا ہے۔ بالکل امیر صحابہ میں سے نہیں تھے، لیکن اس دن ان کے درجات کتنے بلند ہوں گے، تو یہ ہمیں پتہ چلے گا یہ اس دن کے فیصلے کا دن ہے کہ اس دن پست بھی کرے گی ان لوگوں کو جو ہمیں یہاں دیکھنے میں لگ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو بہت ویل آف ہیں، ہم یہی کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے، وہ پھر پست کرنے والی بھی ہوگی اور بلند کرنے والی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ جو فیصلے ہوں گے۔ آیت نمبر 4، اذا جب رجتی ہلائی جائے گی، اردو زمین، رجا اس کا سخت ہلایا جانا، رائٹ، یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پہلا یہ سا اور قیامہ ہے۔ سا جب پوری کائنات کا یہ نظام درہم برہم ہوگا، اور قیامہ جب ہم قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ جب زمین سخت ہلائی جائے گی، کیونکہ دیکھیں اسی کی شیپ چینج ہوگی نا،
روز محشر جو ہے وہ یہی زمین بنے گی. وہ بستی اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. جبالو پہاڑ، بسا ریزہ ریزہ کر دیا جانا. آیت نمبر 6 فکانت تب وہ ہو جائیں گے ہباء منبثا، ذرات بکھرے ہوئے یعنی اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے. ٹھیک ہے، ذرات بکھرے ہوئے کیسے ہوتے ہیں؟ آندھی کی طرح ہی ہوتا ہے نا، کہ بالکل غبار بن جائیں گے. جبکہ اب اس وقت ذہن میں بھی اس کو دیکھتے جائیں کہ یہ پہاڑ کتنے جائنٹ. اور یہ دیکھیں آج تو سائنس پڑھ لیا کہ جی جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی تہ میں ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں. یہ کتنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا. بلکہ یہاں تک ہم نے پڑھی کہ پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ایک طرف جھک جاتی تمہیں لے کے. یعنی اتنا اہم رول ہے ان پہاڑوں کا. تو وہ پہاڑ کیسے ہوں گے؟ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، اور تب وہ ہو جائیں گے ذرات بکھرے ہوئے یعنی اڑتا ہوا غبار. آیت نمبر 7 وَكُنْتُمْ، یہ بہت اہم ہے. اب آپ لوگ سب اپنے ہاتھوں میں پینسلیں رکھیں. وَكُنْتُمْ، اور تم ہو جاؤ گے ازواجن، قسموں میں یعنی کائنڈس نہیں ہوتی، کس میں ہو جاؤ گے؟ سلاسہ، یعنی وہاں پر جتنی پوری نسل انسانی ہے نا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے، وہ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، ایک پورا حساب کتاب ہے کہ تم اس دن 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ لکھ لیں. اب پہلا گروہ کا ذکر آ رہا ہے. اچھا، پہلا گروہ آیت نمبر 8 فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. ٹھیک ہے، سو دائیں ہاتھ والے ماں کیا خوب ہیں، اصحاب الیمین. ٹھیک ہے، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے. یعنی آیت نمبر 8 میں کون سا گروہ ہے؟ پہلے گروہ کا ذکر ہے. اس کو کیا کیا ہے؟ دائیں ہاتھ والے. ٹھیک ہے نا. دائیں ہاتھ والے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ضرور نوٹس رکھیں، یہ ہے نا میمنہ لکھا ہوا ہے نا، فاصحاب المیمنہ. تو میمنہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ڈاکٹر سرار نے بتایا ہے یا میم نون. اب اس پہ پیش لگا دے، یمن بن جاتا ہے نا، یا میم نون. تو یمن جو ہے وہ برکت اور خوش نصیبی کو کہتے ہیں. تو دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ برکت والے، خوش نصیب اور نیک بخت لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگلا گروپ آ گیا آیت نمبر 9 وہ اصحاب المشأمہ. اور بائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے؟ ماں کیا حقیر ہے، اصحاب المشأمہ. ٹھیک ہے، یعنی بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں کیا ورڈ بولا ہے؟ مشأمتی. اب مشأمہ کیا ہے؟ شین واو میم. ٹھیک ہے نا، شین واو میم شوم بن گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بد نصیبی اور نحوست والے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما اصحاب المشأمہ، یہ تو بہت ہی حقیر والے ہوئے نا. کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے؟ رائٹ، 8 9. اب آ جائے گا 10واں جو تیسرا گروپ ہے، 3 گروہوں میں جو تقسیم ہوں گے. والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت ہی لے جانے والے ہیں. اب اللہ سے ضرور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. ٹھیک ہے نا. یہ 3 گروہ کلیئر ہو گئے نا آپ لوگوں کو. یعنی ہم نے قیامت کے دن سے سٹارٹ لیا، پھر اس کے اللہ نے کہا تم لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. کیسے؟ 8 9 10، 8ویں آیت 9ویں اور 10ویں. ٹھیک ہے، اب آ جائیں آگے. اولئک المقربون، یعنی سابقون السابقون کون ہوں گے؟ یہی لوگ مقرب ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 12 دیکھیں، فی جنات النعیم، یہ نعمت والے باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے. وہ قلیلاً، اور تھوڑے سے، من الآخرین، آخروں میں سے، پچھلی میں سے. اب 13 اور 14 کو آپ غور سے دیکھیں، کیونکہ یہ میں آیت اتنا سمجھ نہیں آئے گی کہ 13 اور 14 کا کیا مطلب ہوا. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک میں کہ یہ بہت بڑی جماعت تو پہلوں میں ہوگی اور تھوڑے سے ہوں گے تو پچھلوں میں ہوں گے. تو اس طرح تو بہت بڑی نسل انسانیت ہے. تو یعنی پہلے والے کامیاب ہوئے، اس کو ذہن میں رکھیں. کیونکہ آپ جب انسان، اب جیسے میرا سنا نا، اب آپ اوروں کو سنیں گے تو بہت مفسرین کی رائے پھر ملتی ہیں کہ یہ 13 اور 14 کا کیا مطلب ہوا کہ پہلوں میں سے اور تھوڑے پچھلوں میں سے. دیکھیں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق جو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے جج کی یہ تمام تفسیروں سے، تفاسیر سے، تو یہ پتا چلا کہ ہر امت میں سے، ٹھیک ہے نا، ہر امت ہے نا. دیکھیں حضرت نوح کے چلنے والے، حضرت ہود، حضرت صالح کے تمام رسول اور انبیاء کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کون؟ اب ہم آخری امت ہے، تو ہر امت میں سے اولین و آخری. یعنی 13 14 کا کیا مطلب ہوا؟ ہر امت کے چلیں گے تو یہ آیت دونوں کلیئر ہو جائیں گے آپ کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کا بہترین زمانہ تو، اس امت کا بہترین زمانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. اور اس دور کے لوگ کثیر تعداد میں مقربین بارگاہ کے درجے تک پہنچے. رائٹ، کیونکہ دیکھیں اس وقت ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. دیکھیں ہم تو تصور بھی کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں جو وہ مکی دور تھا، وہ جو مدنی دور تھا، تو یہ حدیث دیکھیں کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس امت کا بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. اس دور کے لوگ کثیر تعداد میں مقربین بارگاہ کے درجے تک پہنچے، کیونکہ جس قدر قربانیاں ان لوگوں نے دی پچھلے زمانے کے لوگوں نے نہیں دی.
رائٹ, یہاں کلیئر ہو گیا. اچھا, اب کیونکہ اب نسل انسانی تو چل رہی ہے, ہم امت بھی چل رہی ہے, امت محمدیہ تو ہے ظاہر ہے اب, تو اس وقت پھر یہ کہا جائے کہ زیادہ تو ان کی تعداد ہی ہوگی. اب پچھلے جو اب ہم لوگوں کا جو اس وقت وقت ہے, تو اس میں سے بھی بہت لوگ ہوں گے جو شہادت کے درجے پہ پہنچیں گے, اس میں سے بھی بہت لوگ اس طرح کے ہوں گے جو کہ صالحین کے پھر درجے میں پہنچیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اب ہمیں جو کوشش کرنی ہے پھر یہ ہے کہ ہر امت میں سے ہے, یہ ہر امت کا جو حساب کتاب ہوگا اس میں سے بھی اگلوں کی بھی بات ہوگی اور آخرین کی بھی ہوگی. تو یہ ہر امت کے حوالے سے یہ بات ہوگی جو کہ ہماری حدیث سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کثیر تعداد میں مقربین بارگاہ کے درجے تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے نا, بعد والے پھر شہادت کا درجہ, صالحین کا درجہ ہے, تو وہ اب اس کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ چاہیں تو یہ نا سورہ توبہ ہے نا, سورہ توبہ 100 ضرور لکھ لیں. سورہ توبہ 100 میں باقاعدہ یہ ہے کہ اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے ہیں, اور جنہوں نے پھر ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کہ پھر دیکھیں پھر ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے, تو اس طرح سے سب سے زیادہ درجہ ہے ان کا. اچھا ٹھیک ہے, آیت نمبر 15 کی طرف آ جائیں. علی سررم, اور بیٹھے ہوں گے تختوں پر, مودونا زر و جواہر سے جڑے ہوئے. اچھا ہاں دیکھیں, یہ آیت نمبر 10 سے ہم شروع ہو گئے نا, یہ اب وہ جو 3 گروہ تقسیم ہو گئے ہیں نا, یہ میں نے نشان لگایا تھا. آیت نمبر 10 سے 26 لکھ لیں, آیت نمبر 10 سے 26 ہم سابقون الاولون کا پڑھیں گے سارا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آیت نمبر 10 پہ تینوں گروہ بن گئے تھے, اب سابقون الاولون کی نعمتوں سے بات شروع ہوئی ہے, تو 26 تک ہم سابقون الاولون کی ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 15, آیت نمبر 16, متقین, تکیہ لگائے ہوں گے, علیہا, ان پر, متقابلین, اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 17, یطوفو, آتے جاتے ہوں گے, علیہم, ان پر, ولدان, لڑکے, مخلدون, جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یہ پھر ایک بات آتی ہے کہ دیکھیں جب ہم ایک بچے کو گھر میں کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں, پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہمیں فکر ہو جاتی ہے, ہم اس کو نکال دیتے ہیں نا, وہ ایک دوسری فکر میں انسان پڑ جاتا ہے. تو یہاں کیا کہا ہے کہ وہ جو ہوں گے وہ سدا اتنے ہی رہیں گے, سدا لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے. آیت نمبر 18, بے اقوابم, اور کیا ہے, ہمیشہ ساغر ہوں گے, بے اقوابن, ساغر ہوں گے, وہ اباریق, اور سراہیاں لیے ہوئے ہوں گے. اب ان لڑکوں کا ڈیٹیل ہے. وکاسن, اور لبریز جام, من معین, شراب کے جاری چشموں میں سے ہوں, لبریز جام وہ چشمے ہوں گے, اور کیسے, سراہیاں لیے ہوئے پھر رہے ہوں گے. آیت نمبر 19, لا یصدعون, نہ وہ مبتلا سر درد ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اب شراب ہے, شراب کی قسم بھی آ گئی کہ بھئی یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں چکر آتے ہیں, نشہ ہے. یہ کیسی ہوگی, لا یصدعون, نہ وہ مبتلا سر درد ہوں گے, انہا, اس سے, ولا ینزفون, اور نہ وہ مدہوش کرنے والوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی وہ دنیا جیسی شراب نہیں ہوگی. آیت نمبر 20, وفاکہۃ, اور کیسے, پھل لیے ہوں گے, مما, اس قسم کے جو, یتخیرون, جو وہ پسند کریں گے, ولحمی, اور کیسے, گوشت لیے ہوں گے, طیرن, پرندوں کا, مما, اس قسم سے جو, یشتہون, جو وہ چاہیں گے. آیت نمبر 22, وحور عین, اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی, کا امثالی, جیسے, لؤلؤ, کیسے, موتی, مکنون, غلافوں میں لپٹے ہوئے. ٹھیک ہے نا, جزاء, یہ ہے بدلہ, بما, بوجہ اس کے, کانو, وہ تھے, یعملون, جو وہ عمل کرتے تھے. یہاں پہ اس بدلے کے اندر دیکھیں یہ تمام قربانیاں آ جاتی ہیں, یہ تمام نفس کا کنٹرول آ جاتا ہے, کہ اختیار تو ہے, یعنی اس وقت اچھائی بری کر تو سکتے ہیں, لیکن اس اختیار کے باوجود اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے وہ بدلہ, کہ یہ بدلہ ہے اس کے جو انہوں نے عمل کیا. کہ یہی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں غفلت کی زندگی سے نکال دینا. دیکھیں غفلت ہوگی تو پھر ہم خود بخود ہم اس کی کریں گے نا, پھر تو ہم کہیں گے بھائی ہم کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں. اس غفلت کے پردے کو اللہ ہٹا دے, اور یہ حقائق ہمیں ایسے ہی سمجھے ان آیات کو ہم, کہ دیکھیں پھر ہی تو ہم عمل کریں گے. جب ہم اپنا آخرت کو ٹارگٹ بنائیں گے تو عمل کیسے کریں گے, عمل تبھی کریں گے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہم سمجھ رہے ہیں, کہ یعنی یہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے, اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو پھر یہی وہ بدلہ ہوگا بسبب اس کے کہ وہ جو عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, اور دیکھیں عمل کیسے کرنا ہے, یہ پوری گائیڈ لائن ہمارے سامنے, یہ قرآن ہی کی انہی باتوں پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 25, لا یسمعون, نہ وہ سنیں گے, فیہا, اس میں, لغون, کوئی لغو, ولا تاثیما, اور نہ کوئی گناہ کی بات,
الا مگر قیلن ایک بول سلامن سلاما، یعنی وہاں سلام ہی سلام اور سلامتی ہوگی۔ اب اس پورشن میں جو 26 تک یہ آیات کمپلیٹ ہوتی ہیں تو یہاں سب ذہن میں رکھیں، یہ جو حوروں کا جہاں ذکر آتا ہے نا کہ ان کے لیے ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، تو یہ صرف مقربین کے لیے ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ مقربین میں ان کا ذکر آتا ہے۔ اب آ جائیں دوسرے گروہ کی طرف، کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ کو پتا چل گیا نا کہ یہاں تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ یہ ہم سابقون الاولون کا گروہ ہو گیا۔ اب آ جائیں آگے، اب جو ہے 27 سے 40، رائٹ، 27 سے 40 اب ہم اصحاب الیمین کا پڑھیں، اور جس کا روٹ ورڈ میں نے آپ کو یمن بتایا ہے، یمین نون، یمن جو برکت، خوش نصیبی، نیک بخت لوگ۔ اچھا، وہ اصحاب الیمینی اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ آیت نمبر 28، فی صدرین وہ ہوں گے ایسی بیریوں میں مخدود جو بے خار ہیں، و تنہین اور کیلوں میں مندود جو تہ بر تہ ہیں، و ذل ممدود اور لمبے سایوں میں ہوں گے، و ماء مسکوب اور بہتے ہوئے پانی آبشاروں میں، وفاکہۃ کثیرہ اور وافر پھلوں میں ہوں گے۔ اچھا، لا مقطوعۃ جو نہ مقطوع ہوں گے، یعنی کہ کوئی ختم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ یہاں تو یہی فکر ہوتی ہے نا، ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، وہاں کیا ہے، کوئی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ ولا ممنوع اور نہ ممنوع کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کی پہنچ میں، جیسے پہنچ سے باہر نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ باقاعدہ انہیں پیش کیے جائیں گے، بلکہ جس پھل کا ان کا دل کرے گا وہ ان کی پہنچ میں ہوں گے، یعنی وہ پہنچ میں لے سکیں گے، یعنی وہ اس طرح جھکے ہوئے ہوں گے درخت کہ وہ آسانی سے لے سکیں گے یہ پھلوں کو، ان چیزوں کو، ٹھیک ہے نا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ٹھیک ہے، جو نہ مقطوعہ جو کبھی نہ ختم والے ہوں گے، اور نہ ہی وہ پہنچ سے باہر ہوں گے۔ آیت نمبر 34، وہ فرش مرفوعہ اور ایسے فرش مسندوں پہ جو اونچے ہوں گے، انا بلا شبہ ہم انشأناہن پیدا کریں گے ان کی بیویوں کو، انشاء پیدا کرنا نئے سرے سے، یعنی وہ بیویاں ہی بہت خوبصورت بنا دی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے ان کا دائیں ہاتھ والوں کا۔ فجعلناہن پھر ہم بنا دیں گے انہیں، ابکارا پھر انہیں جیسے کنواریاں تھی، وہ کنواریوں کی طرح، عربن کیسی دلربا، اترابا اور ہم عمر ہوں گی، لاصحاب الیمین یہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں، ثلۃ من الاولین کثیر جماعت پہلوں میں سے، وثلۃ من الاخرین اور کثیر جماعت پچھلوں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ ہر امت میں دیکھیں، ہر امت نے ہر وقت کے رسول کا ساتھ دیا ہوا ہے نا، اسی میں دیکھیں محنت کرنے والے تھے، بعد میں ان کی امت کے لوگ تھے، اسی طرح اس کے بعد جو سمجھ آتی ہے وہ ہر امت کے حساب میں آئے گی چیز، کہ وہ کثیر جماعت پہلوں میں سے ہوگی، کثیر جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ اب آ جائیں یہ تیسرے گروہ کی طرف، اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے۔ یہ دیکھیں جو آیات ہی ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کیسے، اب یہ جو ہے 42 سے 56 چلے گا، رائٹ، 42 سے 56 یہ اصحاب الشمال والے ہیں، اصحاب، اب چلیں آیت نمبر 41، وہ اصحاب الشمالی اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال کیا حقیر ہیں یہ بائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فی سموم و حمیم وہ ہوں گے سخت گرم ہوا میں اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ آیت نمبر 43، وذل کیسے سائے میں یحموم، ذل میں یحموم اور سیاہ ترین دھوئے میں، یعنی سایہ بھی، ایک تو سائے بھی تو دیکھیں 2 طرح کے ہیں نا، ایک یہ سایہ ہے جسے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، یہ کیسے سائے ہوں گے وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ سیاہ ترین دھوئیں کی شکل میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 44، لا باردن نہ وہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم اور نہ وہ فرت بخش ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پانی کی یہی خاصیت یہ ہوتی ہے نا کہ پانی پی کے جو سکون مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کیسا پانی ہوگا، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ وہ فرت بخش ہوگا۔ انہم بلا شبہ وہ کانو تھے، قبل پہلے، ذالک مترفین، مترفین کا کیا مطلب ہوا کہ دنیا میں تو وہ عیش آرام میں تھے، دنیا میں تو ان کو ہر طرح کا سائز تھا، دنیا میں وہ بہت خوشحال تھے۔ اب سٹارٹنگ والی آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ وہ 2 ہوں گے، ایک پست اور بلند کرنے والی ہوگی۔ اب یہ ہے جو ہمیں دکھتا ہے کہ بلا شبہ دنیا میں تو وہ مترفین تھے، بہت خوشحال، دنیا کا تمام عیش آرام ان میں میسر تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 46، وَقَانُوا اور وہ تھے، یسرون اصرار کرتے تھے، علی الحنث العظیم، اب کس بات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بہت بڑے شرک کا اصرار کیا کرتے تھے۔ اب یہ شرک وہی والی بات ہے کہ دیکھیں شرک جو ہے نا وہ تو بالکل ہی جیسے اس میں آ جاتا ہے نا کہ بھئی وہ تو معاف ہی نہیں ہونے والا۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ شرک کی فارم، شرک بھیس بدل کے آتا ہے، اب اس کی فارمز ہم نے پہچاننی ہوتی ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں آج رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے، جو ہمارے دور کا شرک ہے، ہم تو نہیں بتوں کو پوجے، نہ لات نہ عزا نہ منات نہ ان چیزوں کو، ہمارے دور کا شرک جو ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 34 ہے۔
رائٹ. اس کے آگے آپ لوگ لکھیں جو ہم جس شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ ہے کون سا؟ سورہ کہف آیت 34. وہ کون سا شرک ہے؟ آپ 34 آیت میں پڑھیں. اس آدمی وہ جو باغ والے کا قصہ ہے، اس آدمی کو کیا تھا؟ جبکہ دیکھیں اس میں کلیئر آیات ہیں کہ اس نے یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا میری دولت ہے، یہ میں نے کمائی ہے. اس نے کہا یہ میری عزت ہے اور میرا بہت جتھا ہے، یعنی بڑی میری اولاد ہے. تو آج کے دور کا جو سب سے بڑا شرک ہے وہ دولت ہے، یہ عزت ہے اور یہ اولاد ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ کہف 34 میں یہ ڈیٹیل سے ہے کہ وہ دنیا میں خوشحال تھے اور وہ بڑے گناہ کا اصرار کر رہے تھے، شرک کا. آیت نمبر 47 وَقَانُوا وہ اور تھے یقولون وہ کہتے تھے آئذا کیا جب متنا ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا اور ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، کیا انا بے شک ہم لمبعوثون تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ دیکھیں یہ اس چیز کا انکار کون کرتا ہے؟ دیکھیں جس کا دل دنیا میں لگے گا وہ کیوں ان چیزوں میں پڑے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ اچھا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ابھی اس کو اویل کر لو. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کیا ہم مر جائیں گے پھر ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں اور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. آیت نمبر 48 آبا اور کیا ہم آباؤنا اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اولون جو پہلے ہمارے باپ دادا ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین بلا شبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی، یعنی پوری نسل انسانی جو ہے وہ پھر اٹھائی جائے گی. اچھا لمجموعون یقیناً وہ جمع کیے جائیں گے الی میقاتی ایک مقررہ وقت پر، یوم معلوم ایک معلوم دن کے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 51 ثم پھر انکم یقیناً تم ایھا الضالون المکذبون. اب آپ دیکھیں کیسے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والوں میں سے ہوگے، یعنی کہ جو انسان پھر اس طرح کی زندگی گزارے پھر کیا کہا گیا؟ اے گمراہو، یعنی تم گمراہ ہی رہے، تم نے گمراہی میں ہی زندگی گزار لی اور جھٹلایا. جھٹلایا ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے نا، جھٹلا دے رہا یعنی ایک بات پتہ چل گئی پھر بھی جھٹلا دیا کہ نہیں نہیں اچھا دیکھی جائے گی، ہوتا ہے نہیں جھٹلا دینا، یعنی بات تم پہچان چکے تھے، سمجھ چکے تھے، پھر بھی تم نے جھٹلا دیا. تو اے گمراہو اے جھٹلانے والو. آیت نمبر 52 دیکھیں لآکلون البتہ کھانے والے ہوں گے من شجر من زقوم وہ توہر کے درخت ہوگا. اچھا یہ توہر کا درخت آپ لوگ چاہیں تو اپنے پاس ضرور لکھ لیں. یہ ہم اب پہلے ہم نے سورہ بنی اسرائیل 60 میں پڑھا ہے کہ یہ اس طرح پورا، بلکہ وہ بہت ڈیٹیل سے پڑھے ہوئے ہم نے، یہ پورا اس توہر کے درخت کا ہے. اور بلکہ یہ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ صفات میں پڑھا ہے، سورہ صفات آیت 64 65. بلکہ وہ تو اتنی خطرناک ہے کہ اس میں تو وہ پورا ہے کہ اس کے جو پھل ہوں گے وہ شیطان کے سر جو ہیں وہ اس کے پھل ہوں گے. ٹھیک ہے نا. سورہ بنی اسرائیل 60 میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، پھر ہم نے سورہ صفات 64 65 میں پڑھا ہے، اور اب یہ سورہ واقعہ میں ہم پھر یہ درخت کا پڑھ رہے ہیں جو کہ آیت نمبر 54 میں ہے، سوری 52 میں، رائٹ، آیت نمبر 52 میں. اچھا یہاں پر ایک حدیث ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے. زقوم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی غذا ہی یہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت دے، صحیح راستے کی، صراط مستقیم کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں یہ بار بار اس درخت کا، یعنی اس درخت کا ہم دیکھیں اس قرآن میں کتنی دفعہ آ گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا، سورہ صافات میں آیا، اور اب پھر سورہ واقعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 55 فشاربون پھر پینے والے بھی، شرب پینے کا، ہیم اس پیاسے اونٹوں کی طرح. اب اس کا کیا مطلب پیاسے اونٹوں کی طرح؟ اب دیکھیں کنڈیشن وہاں بھی وہی ہوگی، یہی نعمتیں ہیں نا، وہاں بھی پیاس لگے گی، وہاں بھی سایہ چاہیے، وہاں بھی بھوک لگے گی، تو وہ پھر پیئیں گے اس کو کیسے؟ پیاسے اونٹوں کی طرح. یعنی اب وہ جب گلا کٹ رہا ہوگا تو اسے انہیں پینا پڑے گا، یعنی یہ کھولتا ہوا پانی ان کو اپنے پیٹوں میں ایسے ہی بھریں گے جیسے پیاسے اونٹوں کی مانند. آیت نمبر 56 ہاذا یہ ہوگی نزلہم ان کی مہمانی یوم الدین روز قیامت کے دن. یہاں 56 تک ہے. اور یہ نزل پھر آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ نزل کیا ہے، وہ اس زمین کا ہی ہے، کہ یہ زمین ہی ہے جو چپٹی کر دی جائے گی. اور پہلی مہمان نوازی نزل جو ہے، کیونکہ مہمانی لکھا ہوا ہے نا، یہ پہلی مہمان نوازی یہاں ہے، پھر اس کے بعد اصل جہنم کی طرف جھونکے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوگی ان کی مہمانی روز قیامت کے دن. یہاں 56 تک یہ تینوں گروہوں کا کمپلیٹ ہو گیا. اب آگے دیکھیں
آیت نمبر 57 نحنو خلقناکم हमने ही पैदा किया है तुम्हें फलौला तुसद्दिकून फिर तुम क्यों इस दोबारा जी उठने पर तुम तस्दीक नहीं करते, ठीक है ना, तुम क्यों इस बात को झुटला रहे हो, जबकि जब हमने तुम्हें पहली दफा पैदा किया तो हम तुम्हें दोबारा भी पैदा कर देंगे। आयत नंबर 58 देखें, तुम भला बताओ तो माँ जो तुम नूना जो तुम मनी तुम टपकाते हो, अंतुम तखलकूना हो अम नहनुल खालिकून, ठीक है ना, कि क्या तुम इसको पैदा करते हो या हम इसके खालिक हैं। अच्छा, आयत नंबर 59 जो है ये अल्लाह की वही, जैसे मैंने आपको कहा ना, अल्लाह की कारीगरी, अल्लाह की सनाइया, अब हम उसकी बात करेंगे आगे, अगली तक तमाम तक चलेगा। अब यहाँ पर इस आयत को जो मैंने 59 को पढ़ा है ना कि अंतुम तखलकूनहु अम नहनुल खालिकून, तो यहाँ पे डॉक्टर सर ने कहा है कि तमाम उल्मा का इस पर मुस्तहिब समझा जाता है कि जब मैं ये आयत पढ़ूं तो आप इसका जवाब दें। इसका जवाब क्या देंगे मैं आपको बताती हूँ। अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, तो इसका जवाब आप लोग दें बल अंत या रब, यानी कि नहीं है मेरे रब, ये सब तेरी ही कारीगरी है। तो जब जब ये आयत हम पढ़ते जाएंगे तो वो जरूरी है ये बात कहना कि बल अंत या रब, कि नहीं है मेरे रब, ये सब तेरी ही कारीगरी है। तो ये क्वेश्चन अंदाज है ना, सब पे ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या तुम पैदा करते हैं इसको या हम पैदा करते हैं। यहाँ आप लोग अपने रिमाइंडर के तौर पर सूरह जुमर 6 लिख लें, क्योंकि ये है ना कि तुम पैदा करते हो या हम, तो ये जितना खूबसूरती से सूरह जुमर में आया ना, सूरह जुमर आयत 6 में, कि कैसे माँ के पेट का वो पहला पर्दा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, उन 3 पर्दों के अंदर हम ये शक्ल बनाते हैं, उन 3 पर्दों के अंदर वो आंख, नाक, कान और तमाम आज़ा बनते हैं। तो सूरह जुमर 6 जो है वो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, बल अंता या रब कहना है इस पे। अच्छा, आयत नंबर 60 नहनु कद्दरना, हम ही ने मुकद्दर कर दी बैनकुम तुम्हारे दरमियान मौता मौत को, वमा नहनु और नहीं है हम लिमसबूकीन, हम इस पर कादिर हैं, ठीक है ना, हम इस पर कादिर हैं, और इसके यानी ये जिंदगी जो गुजर रही है ना इसके दरमियान हमने मौत मुकर्रर कर दी है। इसको आगे देखें फिर आपको समझ आएगा। आयत नंबर 61 अला अन, इस बात पर के नुबद्दिला, हम बदल कर ले आए, ठीक है, अमसालकुम तुम जैसी, व नुनशिअकुम और हम पैदा करें तुम्हें फीमा इस सूरत में ला तालमुन जो तुम नहीं जानते, ठीक है। ये 62 तक पढ़ के मैं इन तीनों का एक्सप्लेन करती हूँ। वलकद अलबत्ता तहकीक अलिम तुम, और तुमने जान लिया, नशातल ऊला फलौला तज़क्करून, पहली पैदाइश को तुमने जान लिया फिर भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते। अच्छा, अब ये है आयत नंबर 60, 61, 62। अच्छा, अब ये कैसे है 3 आयत, देखें इन 3 आयत को समझने के लिए आप देखें कि देखें अब हम सूरह अराफ पढ़ रहे हैं ना, सूरह अराफ 172 में क्या है, उसमें हमने ये पढ़ा कि यहाँ आने से पहले भी हम एक जिंदगी गुजार के आए हैं। क्लियर हो गया ना कि भाई यहाँ आने से पहले भी एक जिंदगी गुजारी है, वहां पे हम अरवाह की फॉर्म में थे, अरवाह की फॉर्म में हम अल्लाह ने हमसे अहदे अलस लिया, अहदे अलस के बाद सुला दिया, यानी वो रूह तो है ना, मेरी रूह वही थी, हम सब की अरवाह ने वहां अहद लिया, उसके बाद हमें सुला दिया गया, अब इस रूह को जिस्म में डाल दिया गया, यानी इंसानी जिंदगी चल रही है। इंसानी जिंदगी का पहला मरहला जो हम कर रहे हैं ये दूसरा है, इसमें क्या हुआ, इस रूह को जिस्म के अंदर डाल दिया गया। अच्छा, ठीक है ना, अब ये बात जो है ना, मैंने ये जो आयत नंबर 61 पढ़ी है इसकी डिटेल में यही है कि ये जो आयत है 61 ये यही है कि अब ये जिस्म बचपन था, बचपन के बाद जवानी आई, अब आप देखें ग्रेजुअली जिस्म चेंज हो रहा है, समझ आ रही है ना, जिस्म तो चेंज हो रहा है, वही हाथ है वो आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, वही बाल हैं जो पहले काले होते हैं फिर सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस सारे ये जिस्म का, इसमें फिर जाहिर है डॉक्टर साहब खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो उन्होंने यही कहा है कि ये इतनी तेजी से अरबों सैकड़ों हमारे ये जो सेल्स हैं ये रोज के रोज खत्म हो रहे हैं और रोज के रोज बन रहे हैं, जो कि मुसलसल देखें बॉडी को चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर क्या है, शऊर है, वो रूह क्या है, हमारा शऊर है। अब हमने उस आयत को पढ़ा तो हमें यकीन आ गया कि ये एक जिंदगी है जो हम गुजार आए हैं, जहाँ के हमने अल्लाह से ये अहद दिया था, उसके बाद हम इस दुनिया में आ गए। अब जिस्म चेंज हो रहा है, शऊर वही है ना, पुरानी बातें सबको याद नहीं है। अब जब पुरानी बात 10 साल वाली और 20 साल वाली याद करते हैं तो जिस्म तो चेंज हो गया, लेकिन याददाश्त है हमारे पास, शऊर मौजूद है। इसी तरह अल्लाह ने कहा है ना 60 में कि तुम्हारे इस जिंदगी में हमने मौत डाल दी। अच्छा, फिर मौत जब डाल दी तो क्या हुआ,
پھر وہی موت میں کیا ہوا, روح کو تھوڑی موت آئی, موت تو جسم کو ہی آئی. وہی جسم جو یہاں سے اگا تھا وہ پھر واپس چلا جائے گا, اور وہ جو روح ہے وہ پھر زندہ ہے, وہ پھر اوپر چلی جائے گی. وہ روح جب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اب 61 میں کہ تم جب قیامت کے دن کھڑے ہوگے نا, قیامت کے دن ہم تمہیں نیا جسم دیں گے, اور شعور یہ دنیا والا ہی ہوگا تمہارے پاس, اور وہ وہی شعور ہوگا جو ایک زندگی گزار رہے ہیں سورہ اعراف 172, دوسری زندگی جو یہاں گزار رہے ہیں, اس کے بعد یہاں سے عالم برزخ, اور پھر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو تمام شعور آ جائیں گے. اس وقت تمام شعوری طور پہ سب یاد آ جائے گا کہ پہلی زندگی گزاری ہے, اچھا پھر وہ دوسری زندگی اس دنیا میں گزاری ہے, پھر عالم برزخ کا معاملہ ہوا ہے, اب اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہیں تو تمام حساب کتاب دینا ہے. تو یہ آپ کو 30 پارے میں انشاءاللہ یہ آیت مل جائے گی کہ انسان کی زندگی بہت طویل ہے. وہ جو کہتے ہیں نا مر جائیں گے تو وہ مر کے بھی سکون نہیں ہے, یعنی مرنے کے بعد بھی بہت بڑے بڑے حساب کتاب دینے ہیں جس کی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے. تو یہاں ایک وقفہ پھر موت دے دی گئی, لیکن کس کو؟ جسم کو, شعور کو نہیں, جسم کو. شعور اسی طرح وہ روح کے ساتھ چلا جائے گا, اور جسم جہاں سے آیا وہ وہاں سے واپس چلا جائے گا. اچھا یہاں پہ میں آپ سے کہوں گی کہ ہم لوگ یہ پورے قرآن میں 4 مقامات ہیں, آپ چاروں کو اپنے پاس لکھیں. یہ جو جسم کی بات ہے نا یہ بار بار آتی ہے. اب آپ لوگ وہ یاد کریں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب دیکھیں نا بار بار آتا نہیں کہ جسم جل جائے گا, قیامت کے دن کے جو آتے ہیں اس میں کیا آتا ہے کہ جسم جل جائے گا, ہم نئی کھال دے دیں گے, پھر جل جائے گا, نئی کھال دے دیں گے. تو وہ اس وقت جو نیا جسم دیا جائے گا وہ ہوگا جس میں شعور پہلے والا ہی ہوگا. اب یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, یہاں تو جلتا ہے تو 15 20 25 دن لگ جاتے ہیں, وہ دوائی لگاؤ. یہ سمجھ آئی؟ تو وہ جو ہم نئی تخلیق تمہیں دیں گے, یہ جو ہے نا آیت نمبر 61, پھر ہم بدل کے دیں گے اور تم جیسوں کو پھر تمہیں ہی پیدا کریں گے, لیکن تم نہیں جان سکتے. یہ اب عالم آخرت کا دن ہوگا. یہاں آپ لوگ بالکل نوٹ ڈاؤن کر لیں. ہم یہ جو اس طرح سے ہے نا, اور یہ ڈاکٹر اسرار بھی اس کو مشکلات القرآن میں سے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھنا اس وقت جتنی سمجھی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ جسم کو موت آتی ہے, روح کو نہیں آتی. روح کے اندر یہ سارا فیڈ ہے, ٹوٹل فیڈ ہے. اب وہ عالم امر کا معاملہ بھی فیڈ ہے. دیکھیں نا, یہ تو اللہ کے بہت فضل, اللہ کی توفیق ہے کہ آج قرآن پڑھا تو اس میں سورہ اعراف 172 پڑھی تو ہمیں پتہ چل گیا یہ تو اللہ سے ہم وعدہ لے کے آئے ہیں, اس وعدے کا ہی ہم سے پوچھا جانا ہے. ٹھیک ہے نا, اب وہ عالم امر کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ہم نے پڑھا ہے, اب آپ لوگ لکھ لیں, سورہ بنی اسرائیل 99 میں پڑھا ہے یہی والا, اسی طرح یہ جسم کا اور اس کے چینج ہونے کا, اور ہم تمہیں اچھی نئی تخلیق دیں گے اور شعور تمہارا پہلے کا ہوگا. سورہ بنی اسرائیل 99 میں ہم نے پڑھا ہے, سورہ یاسین 81 میں ہم نے پڑھا ہے, رائٹ. اس کے بعد سورہ واقعہ 60 اور 61 میں ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 60 61 میں, اور آگے جا کے سورہ دہر 28 میں آپ لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی کہ اس کو سمجھانے کا انداز یہی ہے کہ بیسکلی روح کو نہیں موت آتی, یہ جسم کو آتی ہے. روح اپنے شعور کے ساتھ پھر چلی گئی. اب نیا جسم جب دیا جائے گا تو اس میں تمام دنیاوی حالات, دنیاوی چیزیں پورا کا پورا جو ہے نا وہ بحال کر دیا جائے گا, وہ ہمیں سارا یاد دلا دیا جائے گا, لیکن جسم نہیں ہوگا جس کو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. چلیں اب آگے آ جائیں آیت نمبر, اچھا ٹھیک ہے, آیت نمبر 62 آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا کہ اب تم نے اپنی پہلی پیدائش کو جان لیا, پہلی کو تو تم نے جان لیا نا, یہ جو اب اس دنیا میں سورس بنا. ٹھیک ہے نا. اور یہ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے جیسے سمجھانے کے لیے کہ بھئی ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ ہمیں یاد تھا کہ ہم 9 منتھس رہے ہیں, ہمیں تو نہیں یاد تھا. آپ بھی یہ کہیں گے, میں بھی یہی کہوں گی, لیکن یقین ہے, یقین 100% ہے. ٹھیک ہے نا. تو یقیناً تم نے جان لیا, تحقیق تم نے جان لیا پہلی پیدائش کو, پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے. اور آج کا انسان تو بالکل ہی منع نہیں کر سکتا, سب کچھ آج تو اوپن ہے, ہر بچے کی اس میں نالج میں ہے یہ چیز. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 63 کی طرف آ جائیں, چلیں. ہاں, آیت نمبر 63, افرأیتم, تو بھلا بتاؤ تم, ما تحرسون, جو تم بوتے ہو, کیا انتم تزرعونہ ام نحن زارعون, کیا تم اگاتے ہو اسے یا ہم اگانے والے ہیں. رائٹ. آیت نمبر 64 پہ کیا کہنا ہے, یہ بل انت یا رب, کہ نہیں اے میرے رب یہ تیری ہی کاریگری ہے. ٹھیک ہے, کیا تم اگاتے ہو اسے یا ہم اگانے والے ہیں. یہ سمجھ آ گیا نا بونے والا, کہ وہی وہ جو آپ دانا ڈالتے ہیں, دانے کا اس غلاف کا پھٹنا, اور اس پھٹ کے پھر اس میں سے تنے کا نکلنا, اور ایک ہی پانی سے راب کیا جا رہا ہے, ایک ہی جیسی زمین ہے, اور پھل طرح طرح کے ہیں.
ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 65 لو نشاء اگر ہم چاہیں لجعلناہ تو البتہ کر دیں اس کو حطامن ریزہ ریزہ یعنی تمہاری اس فصل کو فضل تم پھر تم ہو جاؤ تفکہون تم پشیمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. وہ ایک کسان تو یہی محنت کرتا ہے نا, زمین نرم کرتا ہے, اس میں بیج ڈال دیتا ہے, بس انتظار تو وہ اللہ کے حکم کا کرتا ہے نا. تو ہم چاہیں تو البتہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم ہو جاؤ پشیمان ہونے والوں میں سے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 66 دیکھیں. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ بلا شبہ ہم البتہ چٹی ڈال دیے گئے ہیں. ایک یہ 66 کو ذرا سا نا اس کا بام محاورہ دیکھ لیتے ہیں. 66 کے ہاں کہ 66 ہے نا کہ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ لو جی ہم پر تو بڑا تاوان پڑ گیا کہ ہم نے محنت کی, ہم نے ہل چلائے, ہم نے بیج ڈالا اور اخراجات کیے, یہ تو ہم پہ ہی الٹا ہو گیا. تو اس طرح سے کہ البتہ ہم چٹی ڈال دیے گئے, اس کا یہ مطلب ہے. آیت نمبر 67 بلکہ نحنو ہم محرومون بلکہ ہم تو محروم ہی کر دیے گئے, یعنی انسان پھر اس وقت یہ کہتا ہے. آیت نمبر 68 افرأیتم بھلا بتاؤ تو ما وہ پانی الذی وہ جو تشربون تم پیتے ہو انتم انزلتموہ کیا تم نے نازل کیا ہے اسے من المزن بادلوں میں سے ام نحن المنزلون یا ہم اسے نازل کرنے والے ہیں. اس سے بھی آپ لوگ کہیں بل انتا یا رب کہ نہیں اے میرے رب یہ تیری ہی کاریگری ہے. ٹھیک ہے نا. کہ اب دیکھیں, اب یہ پھر دیکھیں یہ چیز ہے نا جو یہ جو مکی دور میں جو ایمان ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ ان آیتوں سے ہوتا ہے کہ تم نے نازل کیا. اب یہ دیکھیں اگر یہ بادل نہ ہو تو پھر تو فصل ہی نہ اگے. یعنی اب یہ پورا ایک سسٹم ہے جو ہم یہ سائنس میں پڑھتے ہیں, پورا یہ سسٹم ہے کہ وہ بادل آتا ہے, وہ پھر بارش آتی ہے, وہ بارش سے پھر زمین پہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کیا تم نے نازل کیا ان بادلوں سے جو ہم نازل کرنے والے ہیں وہ ہی پورے روزی کا سبب بنتی ہے. وہ بارش پوری آتی ہے, وہ اللہ کے حکم سے جب بارش ہوتی ہے تو پوری زمین دیکھیں پھر اس میں فصل وہ اگتی ہے, اور پورا نظام ہے یہ. اسی طرح کیا تم نے نازل کیا ہے اسے بادلوں سے یا ہم نازل کرنے والے ہیں. آیت نمبر 70 لو نشاء اگر ہم چاہیں تو جعلناہ بنا دیں اسے اجاجن کھارا فلولا تشکرون تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. پانی کا کتنا آیا دیکھیں, فرحت بخشتا ہے, ٹھنڈا ہے, تو اگر یہ کھارا ہو جائے تو پھر یعنی اس کی پانی کی ہی آپ دیکھیں کتنی کہ بادل کی شکل میں بھی ہے, فصل بھی اسی سے فائدہ اٹھا رہی ہے, ہم بھی اسی سے اٹھا رہے ہیں. تو اس ہر بات پہ دیکھیں اللہ کا شکر, یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں, یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا دیکھیں بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے. آیت نمبر 71 افرأیتم بھلا بتاؤ تو نارا وہ آگ التی وہ جو تورون جو تم جلاتے ہو انتم یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا نا. جیسے اب یہ آگ ہے, اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جیسے اب یہ دنیا کے جو قوانین ہیں اس میں اس کا کام ہے جلانا, یعنی اس کی جو فطرت ہے وہ جلانا ہے. تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم جلاتے ہو انتم کیا تم نے انشا تم پیدا کیا ہے شجرتہا اس کا درخت ام نحن المنشئون یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں. اس پہ بھی آپ لوگ کہیں بل انتا یا رب نہیں ہے میرے رب یہ تیری ہی کاریگری ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 73 نحن جعلناها ہم نے ہی بنایا ہے اسے تذکرتن یاد دہانی کا ذریعہ ومتاعا للمقوین اور فائدہ مسافروں کے لیے. اچھا یہاں پر اب آپ دیکھیں, یہ ذہن میں رکھا کرے, دیکھیں اب یہ اس صحرائی ماحول نہیں ہے نا, یہ جب آیات ظاہر عرب میں جب یہ نازل ہوئے قرآن تو یہ اس وقت دیکھیں فائدہ کس سے, مسافروں کی بات ہو رہی ہے. یہاں آپ لوگ لکھیں سورہ یاسین 80, سورہ یاسین 80 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا, میں آپ کو بتاتی ہوں, جس میں ہم نے درختوں کا نہیں پڑھا تھا کہ وہ درخت سے درخت رگڑتے ہیں تو آگ جلتی ہے. تو یہ اسی طرح یہ کہ وہ جو مسافر تھے, یہ مسافروں کا بھی تو اس زمانے میں یہ لائٹ اور یہ نہیں تھا نا, تو اس زمانے میں یہ اس وقت وہ درخت تھے جن کے بارے میں ہم نے سورہ یاسین 80 میں پڑھا تھا کہ وہ آپس میں درختوں کو رگڑ کے پھر آگ جلایا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے, یاد دہانی کا ذریعہ بھی ہے, فائدہ بھی ہے مسافروں کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس صحرائی ماحول میں جب وہ قافلے چلا کرتے تھے تو دیکھیں یہ اس کے فائدوں کی بات کی جا رہی ہے. اب آ جائیں آیت نمبر 74 کی طرف. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام جو نہایت عظمت والا ہے. اب اس بات سے کیا پتہ چلا کہ دیکھیں کسی کو نصیحت کرنی ہے یہ قرآن, خوشخبری دینی ہے قرآن سے دیں, کسی کو ڈرانا ہے قرآن سے. ٹھیک ہے نا. آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو نہایت عظمت والا ہے. ٹھیک ہے نا. 74 پہ یہ جو ہم وہ حدیث اکثر میں پڑھتی ہوں نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. یعنی دیکھیں بار بار یہ آیت ہم نے پڑھی نا کہ انذار یعنی ڈرانا اس کے ذریعے سے, خوشخبری اس کے ذریعے سے, نصیحت اس کے ذریعے سے. اور اب تو آپ لوگوں نے سورہ رحمان پڑھ لی کہ علم القرآن, چوٹی کا علم قرآن ہے.
آیت نمبر 75 فلا اقسمو، تو میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. اچھا یہ 75 آیت بہت اہم ہے، اس کا میں ایز اٹ از جو ڈاکٹر سار نے بیان کیا نا ورڈ ٹو ورڈ میں نے لکھ لیا تھا، وہ آپ لوگ سن لیں. اس کی میرے خیال سے اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن یہی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 75 بہت اہم ہے. اب انہوں نے اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ موجودہ دور کی سائنسی معلومات کی روشنی میں آج ہم اس آیت کو دیکھیں تو اب کائنات کے اندر ایسے بے شمار بڑے بڑے اندھے غاروں کا کھوج لگایا گیا ہے جو اپنے پاس سے گزرنے والی ہر چیز کو نگل جاتی ہیں. سائنسدانوں نے ان غاروں کو بلیک ہولز کا نام دیا ہے، رائٹ. یعنی کہ پوری کائنات کے اندر یہ اتنے بڑے بلیک ہولز ہیں جو کہ پورے سیاروں کو اور ستاروں کو نگل لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان غاروں کو بلیک ہولز کا نام دیا گیا ہے. ایسے کسی ایک بلیک ہول کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے الگ چپکنے میں غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے کروڑوں ستاروں پر مشتمل کہکشائیں بھی ایسے بلیک ہولز کے اندر گم ہو کے معدوم ہو جاتی ہیں. سائنسی تحقیق سے یہ بھی پتا چلا کہ کائنات کے اندر مسلسل نئے نئے ستارے جنم لے رہے ہیں اور نئی نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ بے شمار کہکشائیں اپنے ان گنت ستاروں کے ساتھ مسلسل بلیک ہولز کے اندر جا کے معدوم ہو رہی ہیں. اگرچہ کائنات کے اسرار و رموز کے متعلق آج بھی انسان کی معلومات بہت محدود ہے، لیکن پھر بھی بلیک ہولز کے متعلق اب تک حاصل ہونے والی یہ معلومات بہت ہوش ربا ہیں. تو یہ آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق یہ جو ہے نا، میں تم سے قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنوں کی جگہ پہ، تو یہ آج کی کیونکہ سائنس کی ترقی نے یہ پھر بلیک ہولز کے بارے میں جو دیا ہے، تو اس میں جیسے یہ جو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے کہا اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے غائب ہو جاتے ہیں، یہ وہ بلیک ہولز جو ہیں ان کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اس کی تشریح انہوں نے یہی بتائی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ اتنی بڑی قسم کھائی ہے. یعنی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری زمین تو کچھ بھی نہیں، سورج ہم سے بڑا اور آگے ستارے سیارے سورج سے کہیں گنا بڑے. تو اس کی قسم کھائی گئی ہے. تو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں پہ. آیت نمبر 76 وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ یہ لقسم، البتہ قسم ہے. یعنی اب آپ دیکھیں بات کی جیسے وہ نہیں ہوتی کہ یہی بات جو ہے البتہ یہ قسم ہے. لو تعلمون عظیم، کہ اگر تعلمون تمہیں علم ہو، عظیم یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ واقعی بہت بڑی قسم کھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو ہے آیت نمبر، ہاں ٹھیک ہے، آیت نمبر 77 انہ لقرآن کریم، کہ بلا شبہ یہ قرآن البتہ ہے بہت نہایت معزز. اب آپ لوگ خود غور کریں کہ دیکھیں ایک دم ستاروں کی بات ہوئی، کائنات کی بات ہوئی، پھر یہ بات کہی گئی 77 میں کہ بلا شبہ یہ قرآن بھی نہایت معزز ہے. اس میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم 75 76 اور 77 کو اکٹھا کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی کائنات ہے. ہو گیا نا. اب یہ تو ہمیں آج کی سائنس سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ہماری زمین ہے، یہ پلانٹس ہیں، یہ سولر سسٹم ہے پورا، اور اتنی کہکشائیں ہیں، اتنی گلیکسیز ہیں. اب یہ کتنا منظم ہے آپ دیکھیں. یعنی اس میں اللہ کی شان دکھتی ہے کہ وہ گریویٹیشنل فورس کیسی ہے کہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہا. یعنی اتنی یہ جو اسموتھ اس وقت زندگی چل رہی ہے وہ ایک ربط ہے، وہ ایک پورا ڈسپلنڈ اور پورا منظم نظام ہے جس کے مطابق یہ پوری کائنات کے کہکشاں ستارے اور یہ سب چل رہے ہیں. اس کے بعد جو آیت 77 کی گئی ہے نا کہ بلا شبہ یہ قرآن بھی نہایت معزز ہے. تو یہی بات ہے کہ جیسے اس نظام کو تم دیکھ رہے ہو نا، اسی طرح یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ بھی کمال درجے کا منظم ضابطۂ حیات ہے، جس میں آپ کو اخلاقیات، جس میں آپ کو عبادات، تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت، قانون، عدالت، صلح، جنگی سب چیزوں کی ہدایت دے دی گئی ہے. یہ اتنا ہی منظم ہے جیسے کہ یہ مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 77 بہت اہم آیتوں میں سے ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن بھی نہایت معزز ہے. آیت نمبر 78 فی کتاب مکنون، یہ کہاں ہے؟ یہ محفوظ کتاب ہے. کہاں پہ موجود ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ یہاں ضرور لکھ لیں، سورہ زخرف 4 میں بھی ہم اس طرح کا پڑھ رہے ہیں کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یہ ام الکتاب ہے. ٹھیک ہے نا.
اچھا، یہ جو ہے نا لوہے محفوظ میں، اس کا ڈیٹیل بھی بڑا پیارا انہوں نے بتایا. دیکھیں اب پھر وہی مکی دور دیکھیں، ہم مکی دور میں یہ ہے نا کہ وہ جو کافروں کا کہنا ہوتا ہے نا کہ جی پتہ نہیں یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، وہ شک میں تھے نا کہ بھی پتہ نہیں یہ ہے بھی کلام نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے گڑا ہوا ہے. تو اس بات پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جو ایک دور تھا اس وقت کا، مکی دور ذہن میں لائیں، وہ جو کاہن ہوتے تھے نا، وہ جنات اور شیاطین سے مدد لیتے تھے. رائٹ، وہ جو اس وقت کے کاہن تھے وہ ان سے مدد لے کے اس کو مکس کر کے پیش کرتے تھے. اب یہاں پر یہ بات پہ زور دیا گیا ہے کہ یہ کتاب تو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یعنی یہ اس بات کا یقین ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس طرح کا کسی شیطان کا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ کتاب، یہ محفوظ کتاب لوح محفوظ میں ہے، یہ والی فی کتاب مکنون. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا درجہ کیا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں، لا یمسہ، نہیں ہاتھ لگاتے اسے، الا المطہرون، سوائے پاک فرشتے ہی. یعنی ان تمام باتوں کی نفی کر دی گئی کہ ان کا ایک کہنا تھا کہ آیا یہ کیسے پتہ چل، یہ کنفرم کیسے کریں کہ واقعی یہ کلی اور جزوی طور پر ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. تو یہ بات اس پہ ایکسپلینیشن ہے کہ یہ محفوظ ہے، لوہے محفوظ میں ہے، نہیں ہاتھ لگاتے اسے مگر پاک فرشتے ہی. تنزیل، نازل کردہ ہے، من رب العالمین، رب تمام جہان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 81. اوکے، کیا بحاذا، کیا پھر اس حدیث، اس بات سے یعنی اس قرآن سے، انتم تم مدحنون، پھر بھی تم سستی کرتے ہو. مدحنون کا کیا مطلب ہے؟ سستی کر لینا، یعنی کاہلی سے کام لے لینا، کسی بات کو اہمیت نہ دینا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہاں کائنات کی بات ہوئی، کہاں پھر قرآن کی بات ہوئی، اور پھر یہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کے باوجود بھی یعنی حدیث بات یعنی اس قرآن کی بات سے تم سستی کرتے ہو، تم کاہلی کرتے ہو، تم اس کو ابھی بھی وہ اہمیت نہیں دے رہے جو کہ اس کو دینی چاہیے. یعنی اس طرح سے کہ افا بحاظل حدیث انتم مدہنون، یعنی ابھی بھی تم کاہلی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی اتنا سمجھانے کے بعد اور اتنی کلیئر اتنی روشن آیات ہیں، پھر بھی تم اہمیت نہیں دے رہے اس بات کو، اہمیت نہیں دے رہے اس قرآن کو. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 82. وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو رزقکم، اپنا حصہ، یہاں رزق ہی ہے یعنی اپنا حصہ، تم بناتے ہو اپنا حصہ، انکم، کہ بے شک تم، تکذبون، تم تو بلکہ اس کو جھٹلا رہے ہو. اب یہاں 82 کے ڈیٹیل میں پھر یہی ہے کہ کفار مکہ کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ دعوت کامیاب ہو گئی تو ہمارا رزق رک جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ جو اس وقت کے حالات تھے اور وہ جتنا سارے ظاہری باتیں کہ بالکل جو رشوت اور چیزیں اور سود اور کہاں تک وہ پہنچ چکا تھا حساب کتاب، ان گمراہی میں سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں نا اور یہ کامیاب ہو جاتی ہے یہ دعوت، تو ہمارا تو یہ سارا رزق ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ پھر وہی والی بات ہے جس کے نزدیک حق اور باطل کی اہمیت نہیں ہو نا، جس کی اہمیت زیادہ پھر دنیا کو مانی ہو اور یہ رزق کی ہو. تو یہ اس حوالے سے یعنی یہاں جو رزق کی بات ہو رہی ہے نا، تو یعنی تم اہمیت نہیں دے رہے، تم بناتے ہو اپنا حصہ. تو ان کو ابھی بھی یہ تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہمارا رزق ختم ہو جائے گا، کہ بے شک تم اس کو جھٹلا رہے ہو. یہ جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں جھٹلانا کے دو ہی مطلب ہیں، ایک انسان اپنی زبان سے جھٹلاتا ہے، ایک پھر اپنے عمل سے کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، جھٹلانے میں یہ دو ہی آتی ہیں، زبان اور انسان عملی طور پر پھر نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے، تم ابھی بھی رسک میں ہی پڑے ہوئے ہو اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. آیت نمبر 83. فلولا، پھر کیوں نہیں، اذا، جب، بلغت الحلقوم، بلغتی، جب پہنچتی ہے روح، حلقوم، حلق تک پہنچ جاتی ہے. یعنی 83 سے اب نزا کی وہ کیفیت ہے کہ جب انسان کی بے بسی اس کی انتہا تک ہوتی ہے، کہ دیکھیں جب روح جو ہے وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، یعنی عالم نزا کی کیفیت. وَأَنْتُمْ، اور تم، ہی نہ اذن، اس وقت، تنظرون، یعنی تم اتنی کوئی مجبوری کی حالت میں ہوتے ہو اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو اپنوں کو. اچھا یہ 84 جو ہے نا، 84 پہ آپ لوگ، ہاں 84 ہے نا، 84 آیت پہ آپ لوگ یہ لکھے ہیں، سورہ سورہ قاف ہے نا، سورہ قاف کی آیت نمبر 16، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 لکھ لیں. ٹھیک ہے، سورہ قاف آیت نمبر 16، کہ اور تم اس وقت یہ دیکھ رہے ہوتے، یعنی تمہاری مجبوری ہوتی ہے کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور تمہاری روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. وَنَحْنُ، اور ہم، اقربو، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ، اس سے، منکم، تمہاری نسبت، ولیکن، لیکن، لا تبصرون، تم اس کو دیکھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے نا، یہ سورہ قاف 16 کی جو آیت ہے کہ ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس وقت جب روح لینے والے آتے تو ہیں، وہ ہوتا تو ہے کہ وہ چلی گئی لیکن تم اسے دیکھ نہیں پاتے. اور اس وقت ہم
تمہاری نسبت ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. آیت نمبر 86 فلولا پھر کیوں نہیں ان اگر تم ہو غیر مدینین نہیں بدلے دیے جاؤ گے ترجعونہا تو تم پھیر لاتے اس روح کو ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. اچھا 86 اور 87 کا جو ترجمہ ہے نا یہ جب ہم پورا اکٹھا کرتے ہیں تو یہ پورے فقرہ بن جاتا ہے ورنہ توڑ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں کلیئر نہیں ہوتا. تو 86 اور 87 کا پورا سینٹینس جب بنتا ہے تو وہ یہ ہے تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو. یعنی اس کو روک کے دکھاؤ کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ روح نکل رہی ہوتی ہے اور تمہاری بے بسی ہوتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو پھر بھی اگر تم اس بات کے انکار ہی کرتے ہو تو تم کر کے دکھاؤ اس چیز کو. ٹھیک ہے نا 86 87 آگے دیکھیں. اچھا اگر کیا ہے فاما پس لیکن ان اگر کانا ہو وہ مردہ من مقربین میں سے. رائٹ یہ کلیئر ہو گیا کہ ان 3 گروہوں کا جو ذکر آیا ہے تو اینڈ میں بھی پھر اسی طرح ان 3 گروہوں کا ہی ہے کہ اب وہ جب روح نکلتی ہے تو وہ بھی 3 گروہوں میں ہی کیونکہ تقسیم ہونا ہے. بس اگر وہ مردہ ہو مقربین من المقربین مقربین میں سے. اچھا مقربین کون ہوں گے آپ لوگ لکھیں سورہ مائدہ 48 سورہ مائدہ 48 کون ہے مقربین فاستبقوا الخیرات والے ہیں نا جو کہ نیکیوں میں سبقت کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہر اس میں یہ کوشش نہیں ہوتی کہ دنیا میں ہم سبقت لے جائیں ان کی کیا کوشش ہوتی ہے فاستبقوا الخیرات کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھیں. رائٹ سورہ مائدہ 48 اگر وہ مردہ ہو مقربین میں سے فروحن تو اس کے لیے راحت ہے ورریحان اور خوشبو ہے وجنت نعیم اور باغ ہے نعمتوں والے. اب آگے آ جائیں اما اور لیکن ان اگر کانا ہو من اصحاب الیمین اب وہ اگر ہے مردہ اصحاب یمین میں سے یا وہ روح جو ہے فسلامن تو کہا جائے گا سلامتی ہے لکا تیری لیے من اصحاب الیمین تو یقیناً اصحاب یمین میں سے ہے. ٹھیک ہے نا تو یقیناً اصحاب یمین میں سے ہے. آیت نمبر 92 اما اور لیکن ان اگر کانا وہ ہو من المکذبین جھٹلانے اور تکذیب کرنے والوں میں سے مکذبین الضالین اور گمراہوں میں سے فنزل تو اس کی مہمانی ہوگی من حمیم گرم کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی. رائٹ ابتدائی مہمان اس پہ لکھ لیں آپ لوگ. اور 94 کیا ہے وتصلیۃ الجحیم اور داخل ہوگا پھر وہ جہنم میں. رائٹ پہلی مہمان نوازی تو نہیں ظاہر ہے یہ انداز اس طرح کا ہے قرآن کا کہ اس کی پہلی مہمانی تو ہوگی ابتدائی جو گرم کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی پھر وہ اپنے اصلی ٹھکانے میں چلا جائے گا وتصلیۃ الجحیم جو اس کا اصل عذاب ہے اس طرف جھونک دیا جائے گا وہ ہوگا پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ان ھذا بلا شبہ یہ ذکر ہوا لہو حق الیقین البتہ یقینی حق ہے یعنی یہ سب ہو کے رہے گا یقینی حق ہے. فسبح لہذا آپ تسبیح کیجئے بسم ربک اپنے رب کے نام کی عظیم جو نہایت عظمت والا ہے. یہاں پہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی وہ آپ لوگ ضرور دیکھ لیں. یہ فسبح بسم ربک العظیم پہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت میں اس صورت میں یہ 2 مرتبہ آ گئی. ٹھیک ہے ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے نا میں نے آیت نمبر 74 بھی یہی ہے یعنی اس صورت میں یہ 2 دفعہ آئی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم اس آیت سے اخذ کی گئی ہے. اور اس کا مزید ڈیٹیل آتا ہے کہ جب سورہ اعلیٰ یہ جو سبح اسم ربک الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں وطروں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم اس کو تم اپنے سجدوں میں رکھ دو. ٹھیک ہے کیونکہ سورہ واقعہ میں یہ آیت 2 دفعہ آئی تو حکم ہوا سبحان ربی العظیم اس کو اپنے رکوع میں رکھ دو. چلیے یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.